اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اس آیت کا تعلق زندگی بھر کے نظام کے ساتھ ہے. سارا سال میں یہ سدا بہار ہے، اس کی برکتیں، اس کی خیریں، اس کی تاثیر، اس کا کمال. اور یقین جانیے کہ اس کے پڑھنے سے جو اللہ سے مانگیں وہ ملتا ہے. رزق، دولت، صحت، برکت، عافیت، خیریں، راحتیں، خوشیاں، خوشحالیاں، بس سب کچھ ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے. اور اتنا ملتا ہے کہ حیرت انگیز ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے. 11 دفعہ پڑھنے سے فرشتے کہیں گے یا اللہ تیرا بندہ ہے اور یہ بیٹھ کے تجھ سے تیرے خزانوں سے تجھے مانگ رہا، تیری نعمتیں مانگ رہا، رزق مانگ رہا، عزت مانگ رہا، صحت مانگ رہا اور برکت مانگ رہا اور عافیت مانگ رہا، تو یا اللہ اس کو عطا فرما. اور اللہ پاک اپنے غیب کے خزانے سے اسے عطا فرماتے ہیں. یعنی آیت کی تاثیر اپنی جگہ پہ ہے اور وہ ہے، لیکن فرشتوں کی دعا اور آمین. ایک درویش تھے، ان کی جماعت قضا ہو گئی تو انہوں نے 25 بار اس نماز کو دہرایا. تو غیب سے آواز آئی، نماز تو 25 دفعہ دہرا لی، پر فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ وہ جو امام کے پیچھے کھڑے ہو کے فرشتوں نے آمین کہی تھی، وہ آمین کہاں سے لاؤ گے؟ فرشتوں کی آمین اور اس کی تاثیر اصل ہے. میں نے جب سے یہ آیت مبارکہ بتانا شروع کی ہے، سورۃ مائدہ کی آیت ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. جب سے یہ بتانا شروع کی ہے، مجھے کوئی آج تک ایسا نہیں ملا کہ جس نے جو مانگا ہو اور اللہ نے نہ دیا ہو. صحت، عافیت، برکت، رزق، برکتیں، خیریں، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں، عنایتیں، عافیتیں، عطائیں، جو کچھ بھی جس نے مانگا ہے اس نے دیا ہے اور خوب دیا ہے اور بڑھ چڑھ کے دیا ہے. اللہ کے خزانوں سے اسے ملا ہے، رب کے خزانوں سے اس نے پایا ہے اور عنایات کی بارشیں ہوئی ہیں. وہ صحت مانگی، وہ رزق مانگا، وہ روحانیت مانگی، وہ تہجد مانگی، وہ اللہ کا نور اور دل کا سرور اور دعاؤں کی کیفیات، سجدوں کا سرور، سکون، زندگی کا جو راز مانگا وہ ملا. کسی کو جلدی، کسی کو دیر، اور دیر جو ہوتی ہے وہ بھی ہماری کسی طلب کی کمی کی وجہ سے کچھ دیر ہے، ورنہ عنایات ہی عنایات، برکتیں ہی برکتیں. میں نے پھر عرض کیا، یہ آیت کریمہ سارے سال میں سدا بہار ہے، جتنا ہماری طبیعتوں میں، جتنا ہمارے مزاج میں، جتنا ہمارے انداز میں اس کا یقین بڑھتا چلا جائے گا اور اس کے یقین کے اوپر یقین بڑھتا چلا جائے گا، اتنا اللہ عطا فرمائے گا. میرے بندو، میں تمہارے گمانوں کے بقدر تمہارے ساتھ فیصلے کرتا ہوں. جیسے گمان کرو گے میرا فیصلہ ویسے ہوگا، تمہارا گمان جیسے ہوگا میں ویسے فیصلہ کروں. وہ رزق کا ہے، وہ صحت کا ہے، وہ برکت کا ہے، وہ اللہ کے خزانوں سے، اس کی عطا کا ہے، اس کی شفقت کا ہے.
کہ جیسے گمان کرو گے میں ویسے فیصلہ کروں گا۔ اللہ پاک بڑا کریم ہے اور بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ ہو جاتا ہے، اور گمان کامل ہو، 100% گمان ہو کہ میں یہ کر رہا میرا اللہ نے مجھے دے دیا۔ ہر جائز حاجت، ضرورت وہ اللہ کے خزانوں سے ہے، وہ مخلوق سے پانے کی ہے، وہ حاجت اللہ سے ہے، وہ مخلوق سے ہے، وہ دل کی حاجت ہے، وہ من کی حاجت ہے، وہ جذبوں کی حاجت ہے۔ ہر جائز حاجت اللہ سے مانگنے ہیں ہم نے، جائز حاجت اللہ سے مانگنے ہیں ہم نے۔ اور رمضان اللہ سے مانگنے اور منوانے کا مہینہ ہے۔ مانگنا اور ہے، منوانا اور ہے۔ مانگتے تو سارے ہیں، منواتے کوئی کوئی ہیں۔ اللہ سے اس کی محبتیں، اللہ سے اس کا تعلق اور اللہ کے خزانوں سے اللہ پاک کی چاہت اور اس کے حبیب کا عشق، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے اللہ سے منوانی ہے۔ اور اس آیت مبارک ساری دعائیں مقبول ہیں، ساری دعائیں محبوب ہیں، ساری دعائیں منور، مزین، مکمل ہیں، لیکن اس آیت مبارکہ کی تاثیر ہمیشہ میں نے سدا بہار پائی ہے۔ تو ہم جتنی ہماری کوشش ہو، جتنی ہماری محنت ہو، اپنی کوشش اور محنت میں اس آیت کو وقت دیں۔ دن میں کسی لمحے بھی آیات 11 بار پڑھ کے اللہ پاک سے عرض کر دیں کہ اللہ اس آیت کی برکت سے مجھے فلاں نعمت دے دے۔ نیند کھلی ہے، آنکھ کھلی ہے، 11 دفعہ پڑھ لی آیت، کروٹ بدل کے لیٹ گیا، پھر لیٹ گیا، کیونکہ غیب کے خزانے اس آیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، برکت کے خزانے اس آیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور عنایت کے خزانے اس آیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی عطا، اس کی عنایت غیبی نظام ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس کی دین کا کوئی نظام ہے، اس کی عطا کا کوئی نظام ہے، ہمیں خبر نہیں ہے، پر ہے، اور ملتا ہے مخلوق کو، رزق بھی، صحت بھی، عافیت بھی، برکت بھی، خوشیاں بھی، خوشحالیاں بھی۔ میں نے تو کئی مایوس لوگوں کو دیکھا، کہنے لگے ہم ہر طرف سے مایوس ہو گئے تھے، اس آیت کا سہارا لیا، اس کو 11 دفعہ پڑھ کے اللہ کے خزانوں میں جمع کرنا شروع کر دیا، آسمان پہ بھیجنا شروع کر دیا، آسمان پہ پھونکنا شروع کر دیا، بھیجنا شروع کر دیا، اور یہ بھیجا، اس کے ساتھ اپنی حاجت لگا کے بھیجتی۔ کیوں؟ وہی قرآن مقبول ہے، محبوب ہے، عرشوں سے آیا ہے، تو عرشوں پہ جانے کے راستے بھی اس نے دیکھے ہوئے ہیں، تو جاتے جاتے ہماری حاجت بھی ساتھ لیتا جائے گا۔ پہلے کیا کرتے تھے؟ پرندوں کو اس طرح ہوتا تھا کہ پرندے کے پروں میں اور گلے میں خط ڈال دیتے تھے، اڑتے تھے اڑتے تھے اڑتے تھے، اور وہاں اس موقع پہ جا کے وہ خط پہنچاتے تھے، پرواز کرتے تھے۔ قرآن کی یہ آیات روحانی نورانی پروازیں کرتی ہیں، عرشی پروازیں ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ اپنی حاجتیں بھی ساتھ کر کے بھجواتے ہیں، اور اپنی حاجتیں بھی انہی کے ساتھ منسلک کر دیں، اور حاجتیں بھی انہی کے ساتھ۔ بڑا کریم ہے آقا، ان حاجتوں کو ساتھ جب قرآن قبول کرتا ہے تو دیکھتا ہے حاجت بھی ہے، تو کہا اس کی برکت سے یہ بھی قبول ہے۔ ایک روحانی راز ہے، ایک روحانی نعمت ہے۔ گاڑی میں بیٹھے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، خواتین باورچی خانے کچن میں ہیں، کام کر رہی ہیں، 11 دفعہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں بھیجتے رہے۔ بیٹا نہیں، اللہ بیٹے دے دے، بیٹے ہیں تو اللہ ان کو صالحیت، صلاحیت، نیکی عطا فرما، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دلوں کا سرور اور سکون بنا۔ کسی کام میں مشغول ہیں، آیت یاد ہے، کام کرتے کرتے اس آیت مبارک کو اللہ کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں۔
کیوں؟ میرے رب کا کوئی میسج جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو نہ پہنچے. میرے اللہ کا ہر میسج ریسیو میسج ہے، اور پھر میرے اللہ کے ہاں ہر میسج کی قدردانی ہے. دنیا کا جتنا گھٹیا سے گھٹیا انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے، پر اللہ کے ہاں جب قبولیت ہوتی ہے پھر نہ قومیں دیکھی جاتی ہیں، نہ رنگ دیکھے جاتے ہیں، نہ نسلیں دیکھی جاتی ہیں، نہ ان کے چہرے دیکھے جاتے ہیں، اور نہ ان کی پچھلی زندگی کی کارگزاری دیکھی جاتی ہے. سیاہ و سفید دیکھا جاتا ہے. وہ شان بے نیازی ہے، بس پل میں چاہتے ہیں قبول کر لیتے ہیں. یہ قبولیت کی چابی ہے. جب خزانہ زیادہ ہو، بڑا زیادہ ہو، تو اس کی چابیاں بہت ہوتی ہیں. ہر خزانے کی چابی ہوتی ہے. اللہ کے خزانے بے شمار ہیں، ان میں ایک چابی یہ ہے اور لگتی ہے. چابی ہے اور لگے نا تو تالا تو نہیں کھلے گا. بندشوں کے تالے، چاہے وہ رزق کی بندشیں، وہ صحت کی بندشیں، وہ میرے مقدر اور نصیب کی بندشیں، جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے، جہاں قدم اٹھاتا ہوں ہر چیز برباد ہو جاتی ہے، ہر چیز میری ختم ہو جاتی ہے. یہ بندشیں جب یہ بندشیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو پھر ان کا واحد حل یہی چیز ہے کہ ایسی چابی تلاش کی جائے جو لگے. اور یہ چابی جو سورۃ مائدہ کی یہ آیت ہے، یہ چابی میں نے تلاش نہیں کی. یہ چابی نسلوں سے، صدیوں سے، سینکڑوں سالوں سے یہ چابی آزمودہ ہے. اس کے دندانے خراب نہیں ہوئے، اس کا تالا اس کو زنگ نہیں لگا. یہ چابی ایک غلام کے ہاتھ میں آ جائے، ایک آقا کے ہاتھ میں آ جائے، ایک عربی کے ہاتھ میں، ایک اجمی کے ہاتھ میں، ایک چھوٹے کے ہاتھ میں، ایک بڑے کے ہاتھ میں، جس نے لگایا کھل گئی ہے. تالے کھل گئے ہیں، مشکلوں کے، بندشوں کے، ناکامیوں کے، پریشانیوں کے، مشکلات کے، مسائل کے، آسانیوں کے دروازے کھل گئے ہیں. آسانیاں ہی آسانیاں ہو گئی ہیں، راحتیں ہی راحتیں مل گئی ہیں، اور خیریں ہی خیریں مل گئی ہیں. ایسا انوکھا نظام ہے اور ایسی انوکھی تاثیر ہے. مسنون دعاؤں نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہیں بقول ایک اللہ والے کے. تو یہ مسنون دعا بھی ہے اور قرآنی دعا بھی ہے اور وحی ہے اور قرآن ہے. ہماری ہر فریاد اللہ کی بارگاہ میں، ہمارا ہر دکھ اللہ کے خزانوں میں، ہمارا ہر غم، ہماری اٹھنے والی ہر سانس اللہ تیرے لیے تو کر دے. اللہ تیرے لیے تو مشکل کشائی کر دے، تو حاجت روائی کر دے، تو ہمارے مسائل حل کر دے، تو ہماری زندگی کو سلجھا دے، تو ہماری راہوں کو سلجھا دے. ہماری ہر مشکل، ہر پریشانی، ہماری ہر الجھن، ہمارا ہر غم، ہماری زندگی کا کوئی دکھ اور پریشانی ہے، ہم نے اللہ سے بیان کرنی ہے اور اللہ کے خزانوں سے ہم نے لینا ہے، اللہ کے خزانوں سے ہم نے حاصل کرنا ہے. اسی سے ہمیں دنیا اور آخرت کی عزتیں، خیریں، راحتیں، خوشیاں، خوشحالیاں ملیں گی. اور یہ ایک چابی ہے اور آزمودہ چابی ہے. کوئی غم ہے، کوئی تکلیف ہے، دن میں 11 دفعہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کے آسمان پہ اللہ کے بارگاہ میں بھیج دیں اور ساتھ اپنی حاجت لگا دیں. یا اللہ یہ میری حاجت، یہ میرا غم، یہ میری ٹینشن، یہ میرا دکھ، یہ میری پریشانی، اللہ تجھ سے نہ مانگو پھر کس سے مانگ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بندہ تیرا، بھکاری تیرے در کا، اور کس کے در پہ جاؤں اور کہاں جاؤں. اللہ پاک جل شانہ کو یہ ادا بہت پسند ہے اور میرے اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے.
اور اللہ کے ہاں اس کی بہت قیمت ہے۔ تو جو بندہ یہ محنت کرے گا، یہ کوشش کرے گا اس آیت میں، اور ویسے بھی لفظ محنت اور کوشش بھی تو میرے خیال میں بندہ تو محنت اور کوشش نہ بھی کرے تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، محبوب ہے، مقبول ہے اور بہت مقبول ہے۔ اس پہ تھوڑی سی محنت کریں، اس پہ تھوڑی سی کوشش کریں، اس پہ تھوڑا سا وقت دیں۔ کوشش، محنت اور وقت اس پہ دیں۔ تو جب اس پہ تھوڑی سی کوشش اور محنت کریں گے، وقت دیں گے، تو اللہ پاک جل شانہ غیب کے خزانے سے حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ پھر ایک اگلی بات اس سے بھی اور ہے، وہ یہ ہے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ابھی سے دروازے کھلوا دیں۔ جیسے بعض بندے ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہوا اس کا اکاؤنٹ کھلوا دیتے ہیں، ابھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا اس کے لیے پہلے سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ آنے والی نسلوں کے لیے ابھی سے ان کے لیے رزق اور برکت اور خیر کے اکاؤنٹ کھلوائیں۔ وہ کیسے؟ ان کا تصور کر کے، یا اللہ جو میری آنے والی نسلیں ہیں تیرے خزانوں سے آئیں گی، میری آنکھیں بند ہو جائیں گی، میں مٹ جاؤں گا، اللہ ان نسلوں کو ایسا نہ ہو کہ مفلسی ملے، تنگ دستی ملے، اللہ ان کا ایمان چھن جائے، ان کا اخلاق چھن جائے، ان کا حیا چھن جائے۔ آنے والی نسلوں، پاکستان میں ایک خاندان ہے، گلوکاری میں، اداکاری میں اور بھی ایسی جو چیزوں میں آگے ہیں۔ تو مجھے ایک اداکار نے بتایا کہ وہ فلاں بزرگ تھے، بہت بڑے، انڈیا پاکستان برِ صغیر کے بہت بڑے بزرگ تھے، انہی کے خاندان میں سے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ کچھ 4-5 نسلوں پہلے کے ہیں، تیسری نسل ہے، تیسری نسل ہے۔ نسلوں کے لیے پہلے سے منوا کی جائیں، رزق روحانی، رزق جسمانی، فقیری، درویشی، ولایت۔ فقیری سے مراد مانگنے والی فقیری نہیں، روحانیت کی فقیری۔ نسلوں کے لیے منوا کے جائیں۔ 11 دفعہ پڑھ لیا کہ یا اللہ میں نسلوں کے لیے امانت رکھ رہا ہوں، اے اللہ ان کو ایمان کے گھاٹے، حیا کے گھاٹے اور اے اللہ اخلاق کے گھاٹے اور مال کے گھاٹے۔ اچانک جھٹکا لگا، کرائسس ایسا ہوا کہ کل کو لائن لگتی تھی، آج خود مانگنے والا ہے۔ پاکستان میں ایک مشہور گروپ تھا، جب گاڑی لاجواب گاڑی کہنے لگے، پہلے 14,500 کی تھی، میرے والد ان کے مینیجر تھے، انہوں نے ان کو گاڑی 16,500 کی لے کے دی، اعلیٰ گاڑی 16,500 کی گاڑی آتی تھی۔ 250 روپے میں 5 مرلے کا پلاٹ آتا تھا، 250 روپے میں 5 مرلے کا بہترین پلاٹ آتا تھا۔ 5 مرلے کا پلاٹ سمجھ لے کہ کتنے 100 گز کا، 100 سوا 100 گز کا، ایک کنال میں میرے خیال میں 500 گز ہوتے ہیں، تو 250 روپے میں۔ اور 100 کا نوٹ چلاتے تھے وہ، صبح بیٹھتے تھے، شام کو بیٹھتے تھے، ساری رات لین ہوتی تھی، ہر بندے کو 100 روپے دیتے تھے۔ شاید انہوں نے نسلوں کے لیے رزق نہ مانگا ہوگا، آج ان کی نسلوں میں آج کا 100 روپے نہیں ہے، آتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، اور تنگ دستی ہے اور پریشانی ہے۔ لاہور میں ایک بہت بڑی سوسائٹی ہے، لاہور کی بہت بڑی سوسائٹی ہے، مربوں میں بہت بڑی ہے، جنہوں نے وہ سوسائٹی بیچی تھی۔ چند رمضان پہلے ہمارے پاس سالن ختم ہوتا تھا، صبح سحری میں کھلاتے تھے تسبیح خانے میں، تو شام کو چونکہ فریش سالن کھلانا ہے تو وہ لے جاتے تھے کہ ہمارے گھر کا کوئی گزارا ہو جائے۔
مالدار تھے، اور اتنے بڑے مالدار تھے کہ لاہور میں اس وقت جس دور میں انہوں نے وہ سوسائٹی بنائی اس دور میں دولت عام نہیں تھی، گاڑیاں عام نہیں تھیں، بنگلے عام نہیں تھے، سفید پوشی عام تھی۔ اس دور کے وہ ارب پتی تھے، سب کچھ لٹ گیا، کچھ بھی نہ رہا۔ اپنی نسلوں کے لیے اس آیت کو اللہ کے ذخیرے اور خزانے میں جمع کریں کہ یا اللہ یہاں پڑھ رہا ہوں، میری نسلوں کو ایمان کی بھی تمنگری دے، اخلاق کی بھی تمنگری، اخلاص کی بھی تمنگری، اور گھروں کی تمنگری، رزق کی تمنگری، کاروبار کی تمنگری، اور برکت کی تمنگری، اور مال کی تمنگری، اور چیزوں کی تمنگری سدا عطا فرما۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ آپ کی نسلوں کے نصیب مقدر کو جگائے گی، بنائے گی، اور یہ آیت مبارکہ اپنی نسلوں کے لیے دولت، عزت اور برکت کے دروازے کھلوائے گی، اور صحت اور وسعت اور عافیت کے دروازے کھلوائے گی۔ یہ آیت مبارکہ، اور غیب سے رحمت اور عافیت کے دروازے کھل رہے ہیں اور کھلیں گے۔ تو اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے لوگ اپنے نسلوں کا فیوچر سوچتے ہیں، جائیدادیں مال بنا کے جاتے ہیں۔ لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ مہنگی ترین مارکیٹ ہے۔ مجھے ایک صاحب بتانے لگے کہ ایک خاندان ہے، آدھی مارکیٹ انہی کی تھی، بہت جائیداد تھی وہاں، آج ان کے پاس ایک فٹ جگہ نہیں ہے۔ تو اپنی نسلوں کے لیے پہلے سے مالداروں کو آپ نے لٹتے دیکھا، مالداروں کو فقیر ہوتے دیکھا، بادشاہوں کو فقیر ہوتے دیکھا، ریاست کے نوابوں کی اولادوں کو ذلیل خوار ہوتے دیکھا، لیکن جو روحانیت کے تاجدار اور مالدار تھے ان کی نسلوں کو میں نے فقیر ہوتے نہیں دیکھا۔ روحانیت کے جو مالدار تھے، روحانیت کے جو تاجدار تھے، روحانیت کے جو جاگیردار تھے، اولیاء، صلحاء، ان کے گدی نشین نسلیں ہیں، ان کی مجاور ان کی نسلیں ہیں، میں نے تو ان کو فقیر نہیں دیکھا۔ کیوں؟ وہ یہ اعمال کرتے کرتے گئے تھے۔ آج اللہ ان کی نسلوں کو بیٹھے بٹھائے کھلا بھی رہا، پلا بھی رہا، پہنا بھی رہا۔ دنیا کے مالداروں کو آپ نے بھی زوال میں دیکھا، اور میں نے بھی زوال میں دیکھا، سنا، اور جو آخرت کے مالدار تھے جنہوں نے ان روحانی اعمال اور برکت والے اعمال کی قدردانی کی اور کرتے چلے گئے، ان کی نسلوں کو میں نے نہیں دیکھا۔ غیب سے کھا پی رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں جہاں ہم نے برکت والے اور اعمال جمع کیے ہوئے ہیں، برکت والی اور نعمتیں جمع کی ہوئی ہیں، وہاں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کریں، ان اعمال کو شامل کریں، ان اذکار کو، ان تسبیحات کو، اور خاص طور پہ سورۃ مائدہ کی اس آیت کو آپ شامل کریں۔ جب یہ شامل کریں گے پھر آپ خود بھی اس کی برکتیں اور خیریں دیکھیں گے، اور آپ کی نسلیں بھی آگے سے آگے پلیں گی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ میرے مشاہدے میں آیا، آپ کے مشاہدے میں بھی آیا ہوگا، آپ سوچیں گے تو آنا شروع ہو جائے گا۔ بخت نصیب اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، برکت اور خزانے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور ان کے بعد والے ایسے دنوں کے اندر ان کی سب کو سمیٹ دی جاتی ہے، ہر چیز چھن جاتی ہے، بک جاتی ہے، چھن جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، مختلف شکلوں میں بس چھن جاتی ہے، کوئی بھی شکل ہو۔ آپ ایسا نہ ہو، میں ایسے نہ ہوں، اپنی نسلوں کے لیے نصیب مقدر دے کے جائیں۔ باقی اللہ کے خزانے میں امر اللہ کا غالب ہے، امر اللہ کا غالب ہے، ہم تو کوشش کر کے جائیں، جہاں ان کے لیے 4 پیسے چھوڑ کے جائیں، جہاں ان کے لیے کوئی جائیداد پراپرٹی چیزیں چھوڑ کے جائیں،
اچھی بات ہے، عیب کی بات نہیں ہے۔ وہاں ان کے لیے روحانی برکتوں کے دروازے ایسے چھوڑ کے جائیں کہ جہاں برکتیں، راحتیں، خوشیاں، خوشحالیاں انہیں ملتی رہیں، اور ان کو خزانہ غیب سے، عرشی نظام، خزانہ غیب سے، عرشی نظام، کوئی نہیں چاہے گا کہ آج اگر میں غنی ہوں یا غنی نہیں ہوں تو منگتا بھی نہیں ہوں، بھکاری بھی نہیں ہوں، تو کیا میری نسلیں بھکاری بن جائیں؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ لیکن تقدیر کا انوکھا نظام ہے کہ اس کو ہم نے بھکاری بنانا ہے، اس کو سائل بنانا ہے، اس کو محتاج بنانا ہے، اس کو منگتا بنانا ہے۔ تقدیر کا انوکھا نظام ہے، تقدیر کا انوکھا نظام ہے۔ اور انوکھا نظام عجیب و غریب ہے، انوکھا نظام۔ لہذا یہ آیت پڑھ پڑھ کے اپنے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے بھی ذخیرہ کریں۔ بڑا کریم ہے، اپنے بولوں کو خود پسند کرتا ہے، قرآن اسی کے بول ہیں، تو اس کے بولوں کے ساتھ اس سے اگر بات کی جائے تو پسند کرتا ہے، اور بہت زیادہ پسندیدہ چیز ہے۔ اپنے بولوں کے ساتھ بہت زیادہ ابھی توفیق ملتی رہے گی، خیریں ملتی رہیں گی، برکتیں ملتی رہیں گی، اور چاہتیں اور راحتیں اور عافیتوں کے دروازے انشاءاللہ کھلے رہیں گے۔ عہد کر لیں، یاد نہیں یاد کر لیں، اور اس پہ محنت کریں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک۔